بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین حبیب رب العالمین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه السلام صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، آپ لوگ مستقل طور پر دین کے کاموں میں لگے رہتے ہو اور دین کی باتوں سے واقف بھی ہو، اپنی ذمہ داریوں کا آپ کو احساس بھی ہے، لیکن ذمہ داریوں کا مذاکرہ وقفے وقفے سے ہوتے رہنا چاہیے۔ آدمی چونکہ نفسیاتی طور پر زود فراموش ہے، جلدی بھول جاتا رہتا ہے، تو اس زود فراموشی کا فطری مرض کا حل اللہ تعالیٰ نے مذاکرے میں رکھا ہے۔ مذاکرہ ہوتا رہے، کوئی نہ ملے، کوئی آئے تبھی نہیں، کوئی آئے نہ آئے، ہم لوگوں کو خود ہی بیٹھ کے بھی مذاکرہ کر لینا چاہیے، کیونکہ مذاکرے میں نفع ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کیجئے، یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو یہ یاد دہانی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ چاہے کتنے بھی بڑے بڑے علماء ہوں، ان کو بھی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پر فلاں سلسلے کے مشائخ کا جوڑ ہے، یعنی سب خلفاء کہیں جڑتے ہیں، اور جڑ کر کے کرتے کیا ہیں؟ وہ تو خود ہی دوسروں کی نصیحت کر رہے ہیں، دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں، دوسروں کا، تو ان کے جڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا جڑنا یاد دہانی کے واسطے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائے کہ صاحب ذمہ داریاں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ذمہ داری آپ لوگوں کی دو دھاری ہے، قوم کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے لیے بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم کی فکر میں لگ گئے تو اپنے کو فراموش کر دیا، اپنی فکر میں ایسے جٹ گئے کہ قوم ہی کا کوئی احساس نہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا وہاں بھی کوئی حق ہے۔ اس لیے یہ دو دھاری تلوار ہے علم۔ جو عالم ہوگا وہ پیدائشی طور پر خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور عالم ہو جانے کے بعد خلیفۃ النبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ ابھی دیکھو لوگ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اور کچھ تربیت ہوتی ہے، پھر جب ان کو ذرا بھروسہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، ہم لوگ عرف میں اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا، اللہ کے کسی ولی نے اس کو خلافت دی ہے، تو اس خلافت کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا عمل بھی ذرا فکر کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسروں کی فکر بھی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو سمجھانا، نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا، یہ کام بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ولی کا خلیفہ ہے، آپ ولی کے خلیفہ ہوں یا نہ ہوں، نبی کے خلیفہ تو ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بٹھایا ہے، اور اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا ہے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے، تو اس میں علماء تو خاص ہیں، تو اس عام خطاب کا خاص مخاطب علماء ہیں، دعات ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت کے لیے فکر کریں،
ابھی حالات کچھ زیادہ بگڑے نہیں ہیں. حالات بگڑنے کا ہم لوگ اتنا مذاکرہ کر رہے ہیں، حالات کو سدھارنے کا اتنا مذاکرہ نہیں کر رہے. اب ہم لوگوں کا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ صاحب کوئی نیو ٹاپک ہونا چاہیے. تو آج کل کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی بے حیا بے شرم گستاخی کر دے اسلام کی، مسلمانوں کی، تو ہمارا وہ نیو ٹاپک ہے کہ اب اس پہ تھوڑے دن بولنا چاہیے. اب ہم اس پہ تھوڑے دن بولتے رہیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں. حوصلے پست ہوں گے، لوگ کمزور پڑیں گے. اس لیے اشارتاً کنایتاً کبھی، تاکہ لوگوں میں بے حسی نہ پیدا ہو، تھوڑا بہت اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہی نہ کرتے رہیں. ہم بتائیں گے بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کب نہیں ہوا، ہر دور میں ہوا ہے، اس دور میں ہو رہا ہے، آئندہ دور میں بھی ہوگا. پینترے بدلتے ہیں، طریقے اور انداز الگ الگ ہوتے ہیں. ہر دور کے شیطانوں کے بولنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے شیاطین نبیوں کے لیے نہیں پیدا فرمائے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نبی کا کام کر رہے ہیں تو یہ مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہمارے لیے ہادی اور ناصر کافی ہے، اور ہم کو اور کسی کی ضرورت بھی نہیں. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، جیسے نبیوں نے پرواہ کسی مجرم کی نہیں کی، کسی عدو کی پرواہ نہیں کی، اپنا کام کرتے رہے. ہم لوگ بھی پرواہ کسی کی نہیں کریں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے. ہوتا ہے ہونے دو، کون کیا کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ نے کھڑا کیا ہے، اللہ پیدا کر رہا ہے. کیا کسی کی زبان بغیر اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت کے کھل سکتی ہے؟ کسی کی زبان نہیں کھل سکتی. آپ پڑھ چکے ہو کہ ایک ہے استطاعت قبل الفعل اور ایک ہے استطاعت مع الفعل. قبل الفعل تو بندوں کے پاس ہے استطاعت، لیکن مع الفعل استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کرتے جائیں تو وہ ہوتا جائے. یہ تخلیق ہے اس فعل کی، اور فعل کی تخلیق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لہذا اگر اللہ چاہتے تو ان کو گم نہ کر دیتے. اگر اللہ اس فعل کی تخلیق نہ کرتے تو وہ بات ان کی زبان سے باہر کیسے آتی، وہ بات ان کے قلم سے تحریر میں کیسے آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی چھوٹ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چھوٹ دی ہے تو وہ تو ہو نہیں ہے، وہ طے ہے. کان امر اللہ قدرا مقدورا، وہ تو ہو نہیں ہونا ہے. تو اب جو چیز ہونی ہے اس کو ہم انہونی کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو آپ کو مل گیا، جو چیز آپ کو پہنچی اچھی یا بری، وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی وہ ملنے والی نہیں تھی. جب اس پر ہمیں ایمان بنانے کا حکم دیا گیا، اسی پہ اپنا ایمان رکھے. جو ہو رہا ہے اگر یہ مشیت الہی میں مصلحت نہ ہوتا تو ہو ہی نہ پاتا. مشیت الہی میں مصلحت قرار پا گیا ہے، اس لیے وہ ہو رہا ہے. ہونے دو. ہمیں یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کی کچھ ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ اگر ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بھول، ہماری کوئی غفلت اس کا سبب ہے تو ہم استغفار کریں اور اپنے کام کو درست کریں. اور اگر ان باتوں کے سامنے آنے میں ہماری کسی غفلت کو، بھول کو، جرم کو دخل نہیں ہے تو پھر آپ پرواہ نہ کریں. وہ اللہ کی طرف سے حکمتاً ہوا ہے، اور اللہ کی حکمت جو ہے وہ خیر ہی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے پڑھا عقیدے کی کتابوں میں کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ حسن جمیل ہے. سب اچھا ہی ہوتا ہے، سبھی اچھا ہے. جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اپنے انجام کے اعتبار سے سبھی اچھا ہے، چاہے وہ بظاہر اچھا نہ ہو. لیکن چونکہ اللہ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس لیے اس کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ حسن جمیل ہے. قبیح کوئی عمل نہیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی فیصلہ قبیح نہیں ہے، ہر فیصلہ حسین ہے، جمیل ہے اللہ کا. تو یہ جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں انقلابات،
اس میں کیا اللہ کے فیصلے کو دخل نہیں ہے؟ اس میں اللہ کا فیصلہ ہی ہے، جو اللہ نہ چاہے ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو یہ سب باتیں میں اس پہلو سے کہہ رہا ہوں جو دوسرے کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو اپنی طرف سے ہے تو اپنی طرف سے ہمیشہ اس پر استحضار انفرادی اور اجتماعی طور پر ہونا چاہیے کہ اس دین کی خدمت کے سلسلے میں اور اس امت کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہمارے فرائض ہیں کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ انفرادی طور پر آپ پچھلے پہر جب اٹھیں اللہ کے سامنے دو گانا ادا کر لیں، کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت، پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں۔ آپ اکیلے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، آپ اکیلے ہیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جس کی اللہ نے ہمیں کیپیسٹی اور طاقت دی ہے، اتنے تک ہم نے کام کر لیا ہے یا اس میں ابھی کسر ہے، یہ خود جائزہ لینا چاہیے۔ کیونکہ آدمی جب اپنا جائزہ لیتا ہے تو اس کو کس کا ڈر ہے؟ وہ اپنا احتساب خود کر رہا ہے۔ تو نہ شرمندگی کا مسئلہ ہے، نہ دوسرا کیوں بولا یہ مسئلہ ہے، اپنا احتساب کر رہے ہیں تو کس کا ڈر ہے؟ کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ اپنا احتساب خلوتوں میں خود کر لیجیے کہ کیا میں اس سے بھی زیادہ اس ملت کی کوئی فکر کر سکتا ہوں، اور کیا میں اس سے بھی زیادہ جو ہے کوئی اچھے کام کر کے اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اس کو سوچ لینا۔ اپنے کو اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ کچھ غفلت ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، یا کچھ وقت ہمارا رائے گاں جا رہا ہے، تو طے کر لیں کہ بھئی اسے بھی کام میں لگا دیں گے اور اس سے بھی امت کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ وقت جو گزر جائے گا بغیر کام کے، اس سے زیادہ حسرت مرنے کے بعد کسی اور چیز پر نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ حسرت آدمی کو اس ٹائم کے گزرنے پر ہوگا جس میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے تو پھر وہ لوگ بھلے ہیں جو دن رات جو ہے اپنا دھندا کاروبار کر رہے ہیں، پیسے تو کما رہے ہیں کم سے کم، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہمارا وقت بیکار کیسے گیا؟ ہمارے وقت میں آخرت کی تجارت کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا کی تجارت کر رہی ہے اور ایک ایک لمحے کا استعمال کر رہی ہے، ہم لوگ اپنی آخرت کی تجارت میں کیوں نہیں کر رہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے بالکل اللہ کی توفیق سے۔ آگے وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جان کھپانا، مال کھپانا، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، جتنا مولویوں کو دیا ہے اتنا کسی کو بھی اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، یعنی جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دوسروں کو گنا کے دیتا ہے، آپ کو بغیر گنائے دیتا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ باقی آپ کی زندگی جتنی معیاری، صاف ستھری، اچھی گزر رہی ہے، اور جس معیار کا آپ اپنی آمدنی میں اپنے گھر میں کھا لیتے ہیں، واللہ العظیم لوگوں کو میسر نہیں ہے، نصیب نہیں ہے جو آپ کو نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کا یہ کرم ہے کہ اپنے دین کے خدام کو اللہ رب العزت کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کی فکر نہ کر رہا ہو، ایسا کبھی اللہ نہیں کرے گا۔ ہاں جہاں اللہ تنگی میں مبتلا کرے گا تو تنگی میں مبتلا کرنا اس کی مشیت میں داخل ہے، اس کی حکمت میں داخل ہے۔ کیا ایسے احوال نبیوں پر نہیں آئے، صحابہ پر نہیں آئے، اولیاء امت پر نہیں آئے؟ سب پر آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، گھر میں بچوں کے لیے کچھ پکانے کو بھی نہیں تھا، اور امام مجتہد ہیں، آج دنیا شرق و غرب میں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نہیں آپ بھی پڑھے ہیں تو ان کا نام کتنی دفعے سنے ہیں، ان کی تحقیقات کا کتنا مذاکرہ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں آپ کے سامنے آتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، یکسوئی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح کو عید ہے، اس عید کے لیے کیا کریں، اس کے لیے بھی کچھ نہیں۔ تو اہلیہ نے کہا کہ بھئی کیا ہے، کچھ ادھر کا بھی تو سوچو نا۔ تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی اور خادم کو دی کہ جا کے وہ ہمارا ایک معتقد ہے ان کو دے دو، تو لے جا کے پہنچا دیا۔ اس نے 70 درہم بھیجائے فوراً حضرت کے پاس قرضہ،
وہ قرضہ آگ بھی لا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بیوی مجھے تنگ کرتی ہے، میں کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، عزت دار آدمی ہوں۔ وہی بپتا سنایا جو پورے ان کے گھر کی تھی، وہی آ کے اس نے سنائی۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں بھی ابھی کہیں سے قرض منگایا ہوں، آپ کو جتنی ضرورت ہے لے لو اس میں سے، پھر اس کے بعد میں لے لیتا ہوں۔ تو اس نے گنا اور کہا سبھی میری ضرورت کے ہیں۔ تو کہا سب تیری ضرورت ہے تو سب لے جا۔ وہ سبھی دے دیا اس کو، وہ قرضہ بھی نہیں۔ پھر اپنے کام میں لگے رہے، راضی برضا، چلو اللہ کی یہی مرضی ہوگی اس عید میں۔ شکایت کیا ہے؟ شکایت تو وہ کرے جس کا کوئی حق بنتا ہو۔ یہاں بندے کا کیا حق بنتا ہے مولا کے اوپر؟ اس لیے کیا شکایت ہے؟ شکایت کچھ نہیں ہے، ہر حال میں راضی ہے۔ تو پھر وہ لیٹے حضرت، تو کسی نے دروازے پہ دستک دی، معلوم کروایا تو کہا کہ بادشاہ کا، خلیفہ کا قاصد آیا ہے اور وہ آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ یا اللہ، یہ 2 بجے رات کو کیا جا کے دربار میں اس کو یاد آیا؟ سو کیوں نہیں گیا بادشاہ اتنی رات تک؟ لیکن بہرحال خلیفہ ہوتے تھے، بلاتے تھے، جانا پڑتا تھا، علماء کو گئے۔ یہی سوچا کہ کل عید ہے، اس سلسلے میں کوئی احکامات دیتے ہوں گے، کوئی ہدایات دیتے ہوں گے لوگوں کے، کیا ہے۔ تو گئے اور ٹہل رہا تھا دالان میں بے چین، اور جیسے گئے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر خلیفہ نے کہا کہ حضرت ہم زندہ ہیں، جب تک ہم موجود ہیں ہمیں خدمت کا موقع دے دیا کیجیے، آپ بہت اوپر مت چلے جائیے، ہمیں یاد کر لیا کیجیے، ہم ہیں آپ کی خدمت کے واسطے، ہم آپ کے قدرداں ہیں۔ تو امام صاحب بہت پریشان ہوئے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی ضرورت ہوتی تو بولتا میں آپ کو، آپ سے تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں، آپ ہمیں یاد کر لیا کیجیے، آپ بہت اوپر تک مت چلے جائیے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں سو گیا تھا تھک تھکا کے کل کی انتظامات کے بعد، تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آرام سے سو رہے ہو، جاؤ شافعی کی خبر لو، فکر کرو ان کی۔ پھر اس کے بعد نے خادم کو اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے ایک تھیلی دی، 100 اشرفیہ تھی اس میں، کہا یہ اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لیجئے، اور پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنی اوپر مت جائیے، ہمیں کو یاد کر لیا کیجئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، سمجھیں۔ تو پھر حضرت وہ لے کے آئے اور ان کی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا دیکھو بھائی، قرضے کے 70 درہم بہتر تھے یا یہ کہ اللہ کے عطا اور اس کا انعام 100 اشرفیاں؟ کیا مقام ہے درہم کے مقابلے میں اشرفیوں کا؟ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، یہ سب فکریں اللہ کرے گا، کسی کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے وہ آپ کر رہے ہیں، وہ بھی دین کی خدمت کرتے تھے، آپ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی علم کی حفاظت کر رہے تھے، آپ بھی علم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا، ہم لوگوں کا ذرا ڈاواں ڈول قصہ ہے۔ یہ ڈاواں ڈول کو صحیح کر کے کام میں لگے رہیں تو اللہ ان کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اللہ تو نہیں بدلا، ہم ہی بدلے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، تدابیر ضرور کریں۔ اگر اللہ پاک کوئی اسباب دے، کوئی شکل بن جائے تو چھوٹا موٹا کوئی سائیڈ بزنس بھی کر لیں علماء۔ یہ تو آپ میں سے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے ہوں گے تو ان کے سب کے استاد ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی ہو سکے تو کوئی سائیڈ بزنس کر لو، مگر اپنی دینی خدمات متاثر ہونے مت دو۔ دینی خدمات میں پورا وقت لگاؤ، پورا وقت کھپاؤ، اسی کے لیے پڑھے ہو، اسی کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہی کام دیا ہے، یہی ذمہ داری آپ کو ہے۔ ایک کام دن رات کا ہوگا، اڑنا بچھونا یہی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ہماری فکر کرنی چاہیے، پبلک نہیں کر رہی ہے تو جو تنگی ہے اس کو دور کرنے کو کچھ سائیڈ میں کر لو، کچھ تو کام کسی کے ساتھ کسی کاروبار میں لگا دو، یا کسی کو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہو، کچھ پیسہ اپنے جوڑ جمع کر کے اس سے کچھ کام چھوٹا موٹا دھندا کرا تو تھوڑا وہ کمائے گا، تھوڑا ہم کو دے گا، کچھ ادھر سے کام چل جائے گا۔ اگر ہمیں زیادہ دھیان دینا نہ پڑے اور ہمیں زیادہ توجہ دینی نہ پڑے تو یہ تو ہے۔ اب رہ گیا پوری یکسوئی سے اس امت کی فکر کرنا۔ اب حالات تو اچھے نہیں ہیں، جب ہم حالات اچھے نہیں کہتے ہیں تو مایوسیاں آتی ہیں۔
اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی حالات تو آتے رہتے ہیں، حالات کب اچھے رہتے ہیں، کبھی اچھے رہتے ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں، تو ہوتے رہتے ہیں۔ جتنے حالات دینی اعتبار سے مسلمانوں کے سعودیہ عربیہ میں خراب ہیں، اتنے تو نہیں ہیں ہندوستان میں ہمارے خراب، اتنے خراب تو نہیں ہے۔ وہاں تو زبانیں خرید لی گئی، زبان کھول نہیں سکتا بیچارہ، اس کا ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی۔ کیوں کہہ رہی ہے کہ صاحب بادشاہ کو ناراض تو نہیں کر سکتے، اور کریں تو اتنا ہمت نہیں ہے کہ تکلیفیں اٹھائیں، وہ تکلیفیں ناقابل تصور جو آپ ہندوستان کے اپنے دشمنوں سے بھی نہیں سمجھ سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی اذیتیں دی جاتی ہیں، ایسی اذیتیں۔ میں 5 مہینے 10 دن جیل میں رہا، تو کیا ہوا، ہر روز جو آتا تھا مولانا صاحب کہتا تھا، اور ان لوگوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی۔ بعض علماء کو دی بھی ہے، ان کو زیادہ بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن تکلیف تو کچھ بھی نہیں، کھانا تو ٹائم پہ مل رہا ہے، قوانین بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت، ان کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے وقت پر، 2 ٹائم چائے بھی دینی پڑتی ہے، فین ہونا بھی ضروری ہے، روشنی ہونا بھی ضروری ہے، جیلوں کے اندر سب ضروری ہے۔ جب تب ہیومن رائٹس والے جیل ڈیل کے دورے کرتے رہتے ہیں اور پکڑ کرتے رہتے ہیں جیلروں کی، اس لیے یہ کرتے ہیں، گورنمنٹ پیسہ خرچ کرتی ہے اس کے اوپر، پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر یہی کوئی مسلم کنٹری میں گورنمنٹ کی پکڑ میں آ جائے تو وہاں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، وہاں کوئی اسلامی حق نہیں ہوتا، وہاں کوئی دینی حق نہیں ہوتا، وہ بندے کا مجرم ہے اور بندہ فرعون ہے، وہ کچھ بھی کسی کو کوئی رحم نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نہیں۔ اس لیے 1 بائی 1 میٹر کی جگہ میں نہیں، 6 برس سے علماء بیٹھے ہوئے، ہم ایسی سزاؤں کا یہاں تصور کر سکتے ہیں؟ ہر تکلیف وہ اٹھا رہے ہیں، اور جوان تھے بوڑھے ہو گئے ہیں بعض، نہیں۔ جب وہ سعودی عربیہ میں خطاب کرتے تھے تو جب اس وقت کی ویڈیو دیکھو، اب کہیں چوری چھپے سے کوئی آ گئی ہے ان کی تو اس وقت دیکھو کہ کل میت ہیں، بالکل مرنے کے قریب ہیں، لیکن کیا بادشاہ کو رحم آئے گا؟ بادشاہ کو اپنے مجرموں پر 1 پائی کا بھی رحم نہیں آئے گا، اس کو کسی قسم کا، یعنی ان کے سینوں میں دل ہی نہیں۔ ایسے سنگین و خوفناک اذیتوں اور عقوبتوں کا ہم ہندوستان میں ابھی الحمدللہ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، ایسے حالات آنے کا انتظار نہ کریں، اللہ تو حالات بدلنے پہ قادر ہے، اس لیے یہ حالات اچھے ہو جا سکتے ہیں اگر ہم کام کریں، جتنے بھی اس وقت شکایتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جا سکتی ہیں، اچھے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملت پر بڑی محنت آپ کو کرنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے، آپس میں نہ لڑیے، آپس کی رنجشوں کو ختم کر دیجیے۔ بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ہونے دو، ماضی میں بھی تھے اختلافات سے عالم و عالم کے نظریے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے سوچنے اس کے سوچنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہونے دو نا، کیا بری بات ہے؟ کیا پہلے نہیں تھی؟ کیا امام ابو حنیفہ جیسے عالم میں اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد میں نہیں تھے کیا رحمہم اللہ؟ ان میں بھی تھے، لیکن ان اختلافات نے کیا ایک دوسرے سے دلوں میں رنجشیں پیدا کر دی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے مخبری کر کے جیل میں پھنسایا تھا، اس عالم کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے خوشی خوشی ان کو خبر دی کہ یکسوئی ہو گئی آپ کے حاسد سے، لیکن حضرت نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور پھر خود اٹھ کے گئے، ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان کی بیوہ سے فرمایا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ آپ کے اکیلے کی نہیں ہے، وہ ایک عالم دین تھے، سب مسلمانوں کی مصیبت ہے، اور میں آپ کو یہ تیقن دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ آپ کو کوئی صدمہ تکلیف نہیں پہنچے گی، جب کوئی تکلیف ضرورت ہو مجھے یاد کر لیجئے گا، میں آپ کے شوہر کا ایک بھائی ہوں، مجھے یاد کر لیجئے گا۔ تو وہ شخص جس نے مخبری کر کے، حسد کر کے، ان کی ترقیوں سے جل کے انہیں جیل میں بھیج کر مصیبتوں میں ڈالا تھا، اسی شخص کے انتقال پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی، انسانی ہمدردی اور نبوی ہمدردی ہے، یہ سنتیں ہیں ہمارے نبی کی،
لیکن ہم سنت 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 کے واضح بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا دل پاک رکھنے کی سنت پہ آج تک عمل نہیں کر سکے۔ حالانکہ سنت کو حضور علیہ السلام نے خود سنت کہا ہے، اور سنتیں تو مختلف ہی ہو سکتی ہیں، یہ سنت تو خود حضور علیہ السلام نے سنی۔ بیٹا تم سے ہو سکے تو اس طرح زندگی گزارو، لیس فی قلبک غش لأحد۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں لا لمؤمن ولا لکافر، کافر سے ایک بغض ہوتا ہے، وہ صرف اس کا کہ بھئی یہ ہمارے اللہ کا باغی ہے، لیکن مسئولیت اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو کینہ تو نہیں رکھو، کسی کا بھی نہیں رکھو۔ یعنی پھر کیا فرمایا، ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ فمن احب سنتی احبنی، جس نے میری سنت سے محبت رکھی تو اس نے مجھ سے ہی محبت رکھی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو جنت میں جائیں گے نبی کے ساتھ اگر ہمارے سینے کینے سے خالی ہوں گے۔ آج یہ شکایت ہے، علماء کی صلاحیتوں کی شکایت نہیں ہے، علماء کے کاموں کی شکایت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علماء کی تعداد اچھی ہے، علماء کے کام اچھے ہیں، اچھے خطیب ہیں، اچھے مدرس ہیں، اچھی صلاحیتوں کے ہیں، شہر شہر بھرے ہوئے ہیں علماء سے ماشاءاللہ اس وقت میں۔ لیکن ایک شکایت ہر جگہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دل آپس میں صاف نہیں ہے۔ دو دوست ہیں تو دو لوگوں سے دوری ہے، وحشت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ایک آدمی کو ہر کسی سے مناسبت ہوتی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، ہر کسی سے نہیں ہوتی۔ جس سے مناسبت ہوتی ہے وہ ذرا دوست ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے۔ جس سے مناسبت نہیں ہوتی ہے وہ عقلی دوست ہوتا ہے، چاہے طبعی طور پر ادھر جھکاؤ نہ ہو، لیکن عقل و علم تو ان کو بھی دوست بناتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عالم دین، خادم دین ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہم سب اپنے آپ کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ وقت نا اتفاقیوں کا نہیں ہے، یہ وقت اختلافات کو فراموش کر کے تمام اہل حق کو یکجٹ ہو جانے اور ایک طاقت بن جانے کا ہے، کہ سب مل کر متحدہ جد و جہد کریں۔ مسلمان کو بھی آج محفوظ رکھنا ہے، اسلام کو بھی رکھنا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، چاہے ہم رکھیں چاہے نہ رکھیں، اللہ محتاج بھی نہیں ہمارا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسلام کی حفاظت براہ راست کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جن کو یہ ذمہ داری دی تھی ان کو پہلے سسپینڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ خود کر لیتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم یہ تو اسلام کی جو حفاظت ہو جائے گی، ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا پھر اللہ کے غضب سے۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کر تو سکتا ہے خود ہی حفاظت، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ میرے بندے کریں، علماء کریں، حفاظ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کو پورا کر دیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے کہ ہم ہی کریں گے، ہم کریں گے۔ اللہ پاک آپ تو ہمارے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے تھرو کریے نا تو ہماری عزت ہو جائے گی اور آپ کے غصے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو آپ ہی کو کرنا ہے، مگر ہمیں وسیلہ بنا دیجئے، ہمیں سبب کے درجے میں قبول فرما لیجئے۔ دنیا میں تو سبب ہی سے اللہ کام چلاتے ہیں، تو وہ سبب ہم کو بنا لیجئے، ہمیں ہٹا کر ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق۔ تو جب رجل فاسق سے کرا لیں گے تو ہم سے راضی بھی رہیں گے کہ اللہ؟ ہم سے راضی نہیں رہیں گے۔ اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے اور اس کے بعد وہ باہر دروازے پہ جا کر کے پڑوس کے بچے کو بلا کر کے، ہندو مسلم کسی کو، بیٹا ذرا یہاں آؤ، ذرا مجھے فلاں چیز دکان سے لا کر کے دے دو، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ دوسرے سے منگا لیا اور بیٹے سے بھی خوش ہے؟ نہیں، وہ تو بیٹے سے ناراض ہے، اب خفا ہے، دل ٹوٹ گیا اس کا بیٹے سے، دوسرے سے کام ہو گیا وہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ اللہ کے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم کو چھوڑ کر اللہ جب دوسروں سے کام لے لے گا تو وہ تو لینے پہ قادر ہے اور لے کر دکھا چکا ہے، لے کر دکھا دے گا، لیکن تب ہم سے خفا ہو جائے گا، اور اللہ اگر ہم سے روٹھ جائے تو پھر پوری کائنات ہمارے موافق ہو بھی تو ہمارا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب سے مزاج یار کو برہم پایا۔ جب محبوب روٹ گیا تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کو روٹنے مت دیجیے، یہی مذاکرہ ہے
کہ ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، اللہ پاک یہ نہ ارادہ کر لے کہ بھئی اب یہ بندوں کو چھوڑو، اس بندے سے مجھے کام نہیں لینا ہے، میں کسی اور سے لے لوں گا۔ اگر ایسا ہوا خدا نہ خواستہ تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو اس لیے اس توفیق ہدایت کو ہم لوگ بھرپور اہمیت دیں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ جس قدر اس امت پر محنت کر سکتے ہوں اس قدر کریں۔ اس سلسلے میں اس دور کے اعتبار سے سب سے زیادہ توجہ دینے کی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس جانب توجہ دینا ہے کہ بالغین کے مکاتب قائم ہوں۔ آپ میں سے جو حضرات صبح کا پروگرام تو جمعیت علماء نے منعقد کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی وابستہ ہوں، تو ہم تو جمعیت علماء سے بھی اپنے ضلع کے حد تک یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے کارکن جتنے بھی ہیں سب علماء اپنے اپنے حلقوں میں بالغین کا مکتب قائم کریں۔ ہر منڈل میں ایک ہونا چاہیے۔ حیدرآباد کے 17 منڈل ہے، 17 منڈل ہم نے قائم کر دیے کہ بھئی اس کے اندر ہر منڈل کے اندر ایک ہونا چاہیے، یعنی 17 اسمبلی حلقے ہیں، ہر حلقے میں جو ہے کارپوریٹر کے زون ہیں 5 5 6 6، ہر زون کو بھی، کیونکہ بڑی آبادی ہے اس لیے ہر زون کو بھی ہم نے بنا دیا۔ اب آپ لوگ منڈل کو تو بناؤ کہ بھائی ضلع کے تحت میں ہر منڈل کی ایک یونٹ ہو، اور اس منڈل میں کم سے کم ایک بالغین کا مکتب چلے، جو بھی وہاں ذمہ دار بنائے جائیں وہ بالغین کا ایک مکتب چلائیں۔ اس بالغین کے مکتب کے ذریعے سے جو لوگ تیار ہو جائیں، اچھا قرآن پڑھنا آ جائے، قرات اور سبا اشرا اور حسن قرات وغیرہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، اس لیے جتنا قرآن صحیح پڑھنا فرض عین ہے، ضروری ہے، اتنا صحیح پڑھنا آ جائے۔ قاعدہ ختم ہو گیا، ناظرہ میں انہوں نے ماشاءاللہ ایک آدھ پارہ سنا لیا اور اب ذرا روانی سے پڑھنے لگے ہیں۔ تو جو محنت آپ نے ان سے لی ہے، بچوں کے مکتب میں ان کو بٹھا کر وہ محنت ان سے بچوں پر کروائی۔ تو اسٹاف تیار کرنے کے لیے آسمان سے تو فرشتے آئیں گے نہیں، بھئی اسٹاف نہیں مل رہا، مکتب کیسے بڑھائیں، کون پڑھائے گا، تو کیا آسمان سے برسیں گے؟ آسمان سے تو برسیں گے نہیں، اسٹاف رجال کار ہم ہی کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر منڈل میں کم سے کم ایک بالغین کا مکتب چل رہا ہو، جس میں معلمین تیار ہو جا رہے ہوں خود بخود۔ جس کو بھی ہم نے ذرا اچھا پڑھنا آ گیا تو اس سے کہیں بھئی اچھا پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں آتا بہت سے لوگوں کو، تو آپ ایک مکتب میں بیٹھ کے اتنا تو کرتے رہو، اور مزید اپنی ترقی کی بھی فکر کرتے رہو۔ لیکن جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کے لیے تو آپ شروع ہو جاؤ، کچھ کام کرو، بڑا ثواب ملے گا بھائی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی کتاب کی آپ خدمت کریں گے، مسلم بچوں کے عقیدے محفوظ ہوں گے، اس لیے ٹائم دو۔ تو ان سے ٹائم لو، وہ کسی پیشے سے وابستہ ہوں، ان کی جو بھی ذریعہ معاش ہو، نوکری ہو، ان سے آپ وقت لو۔ یہ معلمین کے مسئلے کو اس طرح حل کیجیے۔ اور معلمات کا مسئلہ، تو معلمات کے مسئلے کا حل یہ ہے، جتنے حفاظ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مؤذنین ہیں، کم سے کم ماشاءاللہ قرآن تو کسی مدرسے میں تھوڑا بہت تجوید سے پڑھے ہوئے ہوں گے، اپنی کسی محرم کو 1 یا 2 یا 3 کو اچھی طریقے سے قاعدہ پڑھا دیجیے، پڑھانا سکھاتے ہوئے ان کو پڑھا دیجیے کہ ایسے رٹایا جاتا ہے، ایسے محنت کری جاتی ہے، ایسا کیا جاتا ہے، یہ بتاتے ہوئے ان کو سکھا دیجیے، اور پھر انہی کو معلمہ بنا دیجیے، اور انہی کے ذریعے سے اپنے گلی کے بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ بالغات کا شروع کر دیجیے۔ اس لیے کہ ذرا اونچی قد کی بھی ہو جائیں تو بچیوں کو مردانہ مکتب میں نہیں آنا چاہیے، اس دور میں ہرگز 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 نہیں آنا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے لیے معلمات چاہیے۔ معلمات کہاں سے آئیں گی؟ معلمات ہر عالم اپنے محرم کو معلمہ بناؤ، تھوڑی محنت کر لو۔ قاعدے کی معلمہ بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 6 مہینے لگیں گے، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ عورتیں تو بہت جلدی ایکسیپٹ کرتی ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتی ہیں عورتیں، تو ان کو سکھا کے ریڈی کر دیجئے، تیار کر لیجئے۔ میرے عزیزو دوستو، رونے سے آج تک کسی کا کام نہیں بنا، ہاتھ پیر مارنے سے کام بنتے ہیں۔ کچھ تدبیریں نکالو اور کرو،
آدمی کہیں سے بھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی ماضی میں آدمی آسمان سے نہیں اترے۔ ہاں، کام کرنے والا کام پورا پورا کر رہا ہے اور بے بس ہو جا رہا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیج کے اس کی تقویت کرا دیتے ہیں۔ جیسے بدر میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک یہ مٹھی بھر لوگ گئے تو لن تعبد علی الارض ابدا، زمین پر تو کوئی تیرا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، بندگی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ مٹھی بھر میرے تیار کیے ہوئے یہ بھی شہید ہو جائیں تو اب کیا بچے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نانا نبی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا والا کام کریے، ہم آپ کے لوگوں کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کے لوگوں سے تو دنیا چمکانی ہے، آپ کے لوگوں کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتے بھیج دیے۔ یہ کس کے لیے آتے ہیں فرشتے؟ اس کے لیے جو کام کر رہا ہو اور کرتے کرتے بے بس ہو جا رہا ہو مگر کرنا نہیں چھوڑ رہا ہو اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑ رہا ہو تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو نہیں ہوگا کیا ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اور ہمارے لیے بھی مثالیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، ابو ادریس خولانی کو، جو تابعی تھے صحابی نہیں تھے، اسود انسی سے مدعی نبوت سے ان کا مقابلہ ہوا، اس نے دہکتی آگ میں ان کو ڈال دیا، وہ آگ میں سے نکل کے آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا، اب اس نے کہا کیا بات؟ کہا کہ اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ خبر بھی دی تھی حضور علیہ السلام نے کہ تیرے جلانے سے میں نہیں جلوں گا، نہیں جلا بس ختم، اور پکی بات ہو گئی، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب دجال ہے، پھر بھی نہیں، پھر کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ایک دفعہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، حضرت عمر لوگوں کو مسجد میں جمع کیے، ان کو لے کے ممبر پہ گئے، بازو کھڑا کیا آپ نے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ان سے پہلے نبیوں کو حاصل تھے، مقامات حاصل تھے۔ دیکھو جو معجزہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دکھایا وہ کرامت اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں ایک امتی کو عطا فرما دی۔ تو بھئی جو نبیوں کو نصرتیں آئی ہیں ختم نبوت کے صدقے میں، ہم خلفائے نبوت، ہم وارثین نبوت، نائبین نبوت کے لیے بھی آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ پوری خرچ ہو چکی ہو، اس میں سے کچھ چرا کے رکھیں گے تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنی والی تمام تر محنتیں خرچ کریں گے جس کے بارے میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم اور نہیں کچھ کر سکتے تھے، بس یہ آخری ہماری محنت تھی، جب آپ وہاں پہنچیں گے اللہ کے فرشتے آئیں گے، غیب کی نصرتیں آئیں گی، ہوائیں مدد کریں گی، بادل مدد کریں گے، دریا مدد کریں گے، جنگل مدد کریں گے، شیر چیتے مدد کریں گے، سب مدد کریں گے۔ اس وقت جب کہ اب اس سے آگے کرنے کی طاقت ہمارے اندر باقی نہیں رہی، اس وقت آئے گی مدد۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تب آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، اب آئے گی، یہاں تک دیکھنا ہے ہم کو تم لوگوں کو، اب آئے گی۔ تب میرے دوستوں ایک جلسہ کر کے، ایک پروگرام کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، کہیں ایک مکتب کھول کے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی صلاحیتیں صرف کر چکے ہیں، ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کا ایثار کر چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، کیسے ہم کہیں گے؟ اس لیے ابھی ہم بہت کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو کام یہ ہے کہ بالغین کا مکتب قائم ہو، رجال کار خود پیدا کیجیے اور خود مکاتب کو بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے۔ اکیلا ایک آدمی، آپ اکیلے کیا کیا کریں گے؟ آپ اکیلے تو بہت مشکل ہے۔ کل بھی میں نے جمعیت علماء کے ایک حلقے کے جوڑ میں کافی ائمہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی آدمی کہاں سے لاؤ گے؟ اگر ہم آدمی نہیں تیار کریں گے تو آدمی کہاں سے آئیں گے؟ ہم ہی کو تیار کر لینا ہے۔ ایک بڑی بھی اسکول چلاتی تھی، بہت پرانی تجربے کار، تو میں اسکول کھولا تھا تو افراد نہیں مل رہے تھے ڈھنگ کے، اچھے لوگ، اچھے قابل ہوتے تو دیندار نہیں ہوتے، اور دیندار کو دیکھتے تو قابلیت نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل پیش آئی۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اب تو ہیں بہت قابل لوگ۔ تو بڑی بھی کو بلا کے میں نے مشورہ کیا ان سے کہ بھئی آپ ایک عرصے سے اسکول ایجوکیشن میں ہیں، اگر آپ کے شاگردوں میں کوئی اچھے ٹیچر ہیں یا اچھے ٹیچر ہیں مرد لیڈی تو ہم کو دیجئے، ہم بھی کام شروع کیے ہیں اس میں ہم کو۔ تو ان بڑی بھی نے بڑی پتے کی بات کہی، ان کی زندگی بھر کا تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب
افراد جو ہیں وہ کہیں سے نہیں ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ جو اچھا ہے وہ خالی نہیں ہے، جو خالی ہے وہ قابل نہیں ہے، تو آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ تو ہم نے کہا پھر حل یہ ہے کہ آپ تیار کیجئے، آپ پیدا کیجئے، آپ تیار کیجئے، آپ ٹرین کیجئے، آپ ہی بنا لیجئے اپنے اسٹاف کو قابل۔ آپ ایک قابل کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو قابل ہے اس کو لوگ سراغوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کون جانے کے لیے دے گا اس اجازت؟ ان کو نہیں جانے دے گا۔ اور جو نہیں قابل ہیں وہ پھر آپ کو ضرورت ان کی نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤ گے اب قابل؟ تو آپ ہی بنا لو۔ واقعی اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات ہے، اور میں پھر کسی بہت بڑے دانشور عالم دین ہندوستان کے غالباً علامہ سید سلیمان ندوی یا اسی پائے کے کسی محقق عالم دین کی کتاب میں کہیں پڑھا بھی ہے یہ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ رجال کار خود بنا لینے ہوں گے، کہیں سے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، رجال کار خود بنانے ہوں گے۔ تو آپ اگر بالغین کا مکتب کمپلسری چلاتے ہیں اپنی یونٹ میں، اور اس سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں 10 12 15 پڑھیں گے، 5 تو اس لائق ہوں گے کہ آپ کے کہنے سے وہ کہیں بیٹھ جائیں بچوں کا مکتب لے کے، اور انتظام آپ کیجئے، نگرانی آپ کیجئے، پڑھائیں گے وہ، تو 5 تو کھلے، ورنہ پھر منڈل میں گاؤں میں 5 معلم کہاں سے؟ جتنے حافظ ہیں اتنے مکتب، آگے کوئی مکتب نہیں ہوگا، تو کہاں سے لائیں گے مکتب چلانے کے واسطے؟ ضرورت اس سے بھی زیادہ کی ہوگی۔ تو یہ ایک اہم کام ہے جو ہمارے علماء کرام کو کرنا چاہیے۔ دوسری مکاتب کا شیوع ہے، یہ مکاتب کے شیوع کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بالغین آپ کے پاس آ کر پڑھیں گے وہ سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ان کی تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی، اور ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہم سے تربیت پا کر سماج میں رہتے ہوں اور وہ ہم سے ریلیٹڈ ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ علماء کے پاس بہت کم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کچھ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر جڑا ہوا ہوگا، کوئی انجینئر جڑا ہوا ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی لیکچرر، کوئی فلاں، کوئی دکان چلانے والا، کوئی دھندا کرنے والا، کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی کالج پڑھنے والا۔ بالغین میں آپ کے ساتھ مختلف لوگ جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان سب کا جڑا رہنا سماج میں پیدا ہونے والے فتنوں اور خطروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا ایجنٹ اور ہمارا نمائندہ وہاں پر ہوگا۔ اگر ان کو آپ نے پڑھایا ہوگا تو آپ ان کے استاذ محترم ہوں گے، وہ آپ کے شاگرد ہوں گے، اور وہ سماج میں آپ کے لیے نمائندہ ہوں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ اگر ہم عمل کر کے دیکھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں 2-4 برس کے بعد نظر آئیں گی اور سامنے آئیں گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر منڈل میں کم از کم ایک جگہ پر مستورات کے لیے ایسا اجتماع ہو جس سے خطاب عالم دین کرے، علماء ہی خطاب کریں۔ ایسا اجتماع ہر منڈل میں ایک ہو، بدل بدل کے مختلف جگہوں پہ رکھیے، مہینے میں ادھر کہیں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، اور جو بھی اچھے عالم دین ہیں جو بھی مل جائیں آسانی کے ساتھ، ان سے وہاں پر آپ بیان کرا دیجیے۔ اخراجات، جلسہ، پروگرام وغیرہ کبھی کبھار وہ بھی کرنا چاہیے، وہ اپنی عددی قوت اور مین پاور بتانے کے واسطے ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا پروگرام پبلکلی کہیں گراؤنڈ میں کرو، ہے ہم لوگ زندہ مر نہیں گئے بتانے کے واسطے، ورنہ ان جلسوں میں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ وہ جلسوں میں بولنے والا اپنی قابلیت دکھا چلے جاتا ہے، سننے والوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، اوپر سے چلے گیا، کیا ہے، بہرحال لوگ بیٹھتے ضرور ہیں، غور سے سنتے، توجہ دھیان دیتے رہتے ہیں۔ اس سے چاہے علم کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا ہم کم نہیں ہیں۔ مسلمان خود بھی بزدل ہو جاتے ہیں، جب اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھیں گے تو بولے ارے ہم لوگ تو کیا ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا ہے، تو ان کو اپنے اندر خود اعتمادی آئے گی، اور ہمارے ابنائے وطن بھی سمجھیں گے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم ختم ہو رہی ہے، تو یہ قوم تو ختم ہو رہی نہیں، یہ قوم تو بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، تو ان کو بھی دکھانا ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے جلسے کبھی کبھار کر لیا کریں۔ میں بھی شروع میں اس سے بہت چڑھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ سب یہ سننے کے نہ سنانے کے خالی سب بکواس کرتے رہتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بالخصوص عورتوں کو جمع کرو تو ان کا آنا نہیں آنا دونوں برابر ہوتا ہے، تو یہ سب ہوتا ہے، تو اس میں کیوں ٹائم خراب کرتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں حالات نے سمجھایا کبھی کبھی یہ بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی، اور اس سے یہ امید ہی مت رکھو کہ بیان سمجھیں آئے گا، سنیں گے، سمجھائیں گے، اس کی امید ہی مت رکھو۔ سمجھ میں آ گیا جس کے اللہ کا کرم ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پہلے ہی سے اس کی امید مت رکھو، پہلے ہی سے اس کا منشا یہ
کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، کبھی کبھی اپنی تعداد بتانا بھی چاہیے۔ اسی کو یہ بھی ایک بڑا منشا ہے، اسی لیے تو عید کی نماز رکھی گئی۔ اب ہم مسجدوں میں پڑھ لے رہے ہیں، اگر مسجدوں میں نہ پڑھیں تو ہماری عیدگاہیں کتنی شاندار ہو جائیں گی۔ تو خیر، تو مگر یہ کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ریگولر کرنے کا کام ہے، مسلسل ہوتے رہنا چاہیے مستورات کے لیے اجتماع۔ جب تھوڑی جگہ پہ تھوڑے لوگ جمع کیے جاتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں، زیادہ بکواس نہیں کرتے، وہ میلہ نہیں بنتا ان کے واسطے، وہ بیان ہی رہتا ہے کہ بیان میں جانا ہے، وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کچھ سننے آئے ہیں تو وہ سنیں گی، اور وہاں پر عالم بیان کرے گا تو وہ اجتماع ہی مکتب بن جائے گا۔ عالم اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے کہ علماء جب بیان کریں گے تو کبھی عقیدے کے بارے میں بتائیں گے، کبھی وہ مشرکانہ اعمال جو عوام میں رائج ہیں ان کے بارے میں بولیں گے، کبھی وہ ان کو سمجھائیں گے نماز کے بارے میں، کبھی سمجھائیں گے، کیونکہ عالم کے پاس مختلف ضرورت کے موضوعات ہیں اور اس کا مواد بھی ہے، اس لیے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھنگ سے طریقے سے ان کو سمجھائے گا۔ اس طرح وہ بیان خود مدرسہ بن جائے گا، اس سے ان کے عقیدے درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے، احکام صحیح معلوم ہوں گے، اس طرح ان کی زندگی میں دین آئے گا۔ اور اگر ہم روایتی قسم کے بیانات محلوں میں کرتے رہیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا جس فائدے کی آج ضرورت ہے، کہ وہ لوگوں کو علم آئے۔ علم روشنی ہے، جب تک ہم جہالت سے نکالیں گے نہیں، بالخصوص ہماری عورتوں کو، تب تک مسلم معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے ان کو جہالت سے، عقیدے کی جہالت سے، عبادت کی جہالت سے، تہذیب و اخلاق کی جہالت سے باہر نکالنا ہے، اور اس کے لیے حکمت سے، طریقے سے عالم ہی بات کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے علماء کے ذریعے سے مستورات کے اجتماع کا جگہ جگہ انتظام کیا جائے گا۔ اگر یہ کام ہوں گے، بہت جلد بہت حسین انقلاب اور بہت بہتر تبدیلی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر آ رہی ہوگی، یا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ کچھ کام ضروری ہے جو فوری بنیادوں کے اوپر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ بھائی منڈل کی سطح پہ نہ صحیح، قصبے کی یہ تعلقے کے سطح پر، یا اپنے ضلع میں چند مناسب جگہوں کے اوپر محاکم شرعیہ کا قیام عمل میں لائیے۔ محاکم شرعیہ کے لیے ایک درخواست دے دینی ہوتی ہے آپ کو ریاستی دفتر میں، وہاں سے پاس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے انتظام کر لیا جائے، تو اس اجازت کے بعد آپ اپنے جگہ کو انتظام کیجیے۔ اور الحمدللہ اس وقت اچھی صلاحیت کے مفتی، اچھی صلاحیت کے علماء کافی ہر جگہ آ گئے ہیں، ہر جگہ آ گئے ہیں، ایسے پہلے کی طرح کی مجبوری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے محکمہ شریعہ ہونا، اور جمعے کے خطابات میں لوگوں کو بتانا کہ دیکھو بھئی آپس کی رنجشوں میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، اس میں کورٹ کچہری مت کرو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں علماء کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لینا چاہیے، اللہ کو خوش کر لینا چاہیے، تو وہ رجوع ہونے لگیں گے، اور اس طرح مسلمانوں کے بہت سے مسائل عداوتیں بننے کے بجائے صلح کے ذریعے سے کل عدم ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ جتنے اختلافات ہیں یہ عداوت اور دشمنی تک پہنچ کر خاندانوں کو بکھیر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کٹ جا رہے ہیں۔ اگر یہ آ کر یہاں سمجھیں گے، آپ کمپرمائز کرا دیں گے، سمجھا دیں گے اللہ رسول کی بات بتا کے کر کے، اب ہماری عدالت تھوڑی ہے وہ کوئی محکمہ شرعیہ شرعی طور پر اولین کام جو ہوتا ہے 90% کام، 90% کام کونسلنگ کا ہے، جو کونسلنگ کے لیے حکومت پہلے جو ہے وہ بنائی تھی قانون جہیز کے خلاف، تو اس میں دیکھا کہ یک طرفہ لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، تو اب گورنمنٹ نے اسے منسوخ کر دیا، اب کونسلنگ سینٹر بنایا کہ بھئی جہاں بھی مسائل پیش آئیں تو پولیس خود، لیڈی پولیس اور جینٹ پولیس مل کر کے دونوں بیٹھ کر کے دونوں کو سمجھا کر کے ملانے کی فکر کرو کہ ملا دیں، تو وہ ملانے کو وہ لوگ پیسے کھا جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو پیسے بھی نہیں کھانا ہے، ہمیں تو اس لیے ملانا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دو مسلمانوں کے دل مل جائیں گے تو عرش پہ خوشی ہوگی، اور اللہ خوش ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہمیں تو اس لیے ملانا ہے۔
تو اس لیے محکمہ شریعہ بقدر ضرورت جمعیت علماء کے تحت آپ لوگ مختلف جگہوں پر جتنی ضرورت ہو آپ کے ضلع میں اتنے قائم کر دیجیے، لوگوں کو پتہ ہو، اس کو بار بار اعلان کیا جائے، ترغیب دی جائے، بتایا جائے کہ ہمارے فیصلے طاغوت میں نہیں ہوں گے، ہمارے فیصلے ہوں گے قرآن حدیث کے ساتھ، یہ سمجھایا جائے لوگوں کو۔ ہاں اب وہ جو کرمنل مسائل ہیں تو وہ تو کورٹوں میں جا کے حل ہوں گے، اس میں دخل دینے کا ہمیں قانوناً حق بھی نہیں ہے، اس لیے وہ تو وہیں چلے جائیں گے۔ البتہ ویسے مسائل میں بھی افہام و تفہیم و صلح اس کی ہمیں بھی گنجائش ہے، اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کورٹ بھی اس کو برا نہیں سمجھتی کہ بھئی سمجھا بجھا کے لوگوں کے مسائل وہی ختم ہو جائیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو آپ ہم سب ذہن میں رکھ کر کے کام کریں، اور کام کو تازہ کیجئے، زندہ کیجئے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اس لیے وہ ذکر کا اہتمام بھی ہو، یعنی تعلق مع اللہ کی بھی فکر کریں۔ ہر کسی کے کام میں طاقت آسمان سے آتی ہے، اللہ ہی سے آتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اس سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہیے، کوئی خادم دین آہ سحرگاہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر اقبال کہہ رہے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ملتا اس کے بغیر۔ تو اس لیے یہ کوششوں کو کرنا ہے، اور اسے بابرکت کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے صحیح اپنا بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ سے مانگ لینا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پاک آج صبح سے پھر میں کام شروع کروں گا آپ کا، اور آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ میرے کاموں میں طاقت دیجئے، مدد دیجئے، حکمت دیجئے، یہ دیجئے، سب مانگ لے۔ مانگ کے پھر فجر کے بعد سے پھر ڈیوٹی شروع، پھر رات دیر گئے تک کام کر کے سو جانا ہے، پھر پچھلے پہر میں اللہ سے مانگ لینا ہے، اور اللہ کی مدد لے کے پھر فجر سے شروع کام۔ ایسے ہی کرتے تھے نا ہمارے نبی، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رضی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہماری کوششوں کو شرف قبول عطا فرما، ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرما، اور ہمیں اس امت کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم جن کاموں سے، جن بڑوں سے وابستہ ہیں، ان کے مقاصد کو اور ان کے عزائم کو بھرپور طریقے پر کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا ایثار و قربانی، مالی اور نفسی قربانیوں کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جمال الوجود بذكر الإله